ہم لوگوں کی طرح ملا ملا کے اس صحابی اور دیہاتی نے صاف آ کر بولے، کیا بولے؟ اللہ کے رسول میں کون سے روزے رکھتا؟ 29 ہوئے کہ 30 ہوئے جو بھی ہوئے، رمضان کے روزے رکھتا، باقی محرم کے روزے رکھتا نہیں، شعبان کے روزے رکھتا نہیں، ذی الحجہ کے روزے رکھتا نہیں، اور رکھنے والا بھی نبی نے کہا اچھا آگے بولو، اب 5 وقت کی نماز پڑھتا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، اور پڑھنے والا بھی اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاش بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، صلاۃ التوبہ بھی نہیں پڑھتا، صلاۃ الشکر بھی نہیں پڑھتا، اور پڑھنے والا بھی بس کا 2 کام کرتا ہوں، روزے وہ بھی کون سے؟ رمضان، اور نماز وہ بھی کون سی؟ فرض۔ صحابی نے صاف کہہ دیا لا صوم الا شهر رمضان ولا اصلي الا الخمس۔ وہ دیہاتی صحابی نے کہا اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھتا، بولو نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور رمضان کے روزے رکھتا، باقی نفل روزے رکھنے والا نہیں، نفل نماز پڑھنے والا۔ اور کہا اللہ کے رسول زکات تو دیتا ہی نہیں، کیوں کہ میں غریب ہوں، میرے کھانے کے لالے پڑے، میں کہا کہ زکات دینے والا اور فیوچر میں بھی میں مالدار بنوں ایسا لگتا، یہ زکات کا معاملہ نہیں۔ اور اس کو حج فرض ہوا نہیں، اس جگہ 2 کام کرتا، روزے رمضان کے اور 5 وقت کی نمازیں، باقی زکات میں غریب آدمی زکات دیتا نہیں، حج فرض ہوا نہیں۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ ہمارے نبی نے بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقت فانت تدخل الجنہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو فرض رمضان کے روزے رکھے گا، فرض نماز پڑھے گا، زکات تیرے اوپر واجب نہ ہوئی، حج تیرے اوپر واجب نہ ہوا، آج نبی کہتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے اللہ تجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ اب سننا ہو دیہاتی صحابی کہتے نا یہ سوال نہیں ہے، ہمارے نبی نے کہا یہی تو سوال پوچھا نہیں، آپ کے ساتھ جنت میں آنا ہے، آپ میری انگلی مبارک پکڑے، آپ کی انگلی مبارک میرے ہاتھ میں اور میرے کو جنت میں لے جائے، آپ کے ساتھ میرے کو جنت میں آنا، ورنہ تو اللہ کوئی بھی جنت میں ڈال دے گے نا، آپ کے ساتھ۔ چلو بتاؤ ہم میں سے کس کو نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کیوں نہ جانا ہے؟ اب ہمارے نبی نے جو بات کہی کریں گے، بولو کریں گے عمل نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا 6 کام سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کتنے کام سے بچا لیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا 6 کام سے بچا لے۔ ان انت تريد ان تدخلني معي الجنہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوئے، کتنے کام سے اپنے آپ کو بچا لے؟ 6 کام۔ کیا فرمایا؟ فاحفظ عینیک من اثنین، کہا اپنی آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچا لے۔ بولو بولو اپنی آنکھوں کو کون سی 2 چیزوں سے بچا لے؟ جو شریعت نے منع کیا اس کو دیکھنے کا نہیں، غلط جگہ دیکھنے کا نہیں، اور نمبر 2 کسی کو غریب اور حقیر سمجھنے کا نہیں۔ آنکھوں سے کسی کو حقیر سمجھنے کا، اگر کوئی آیا اچھا تیرے سے کون بات کرے، ساتھ 2% کا نہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کا نہیں، اور آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنے کا نہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو اس سے آنکھوں کو کیا کر لے؟ ہم لوگ غلط چیزیں دیکھتے ہیں ارے لائن مارنے میں ہمارے سے نمبر 1 کون لے کے جائے گا؟ اب باقاعدہ اپنے دوست کو بولے گا یار تو 4 دن سے پریشان ہے، 10 منٹ میں ہو گیا تھا، ہاں ایسا میسج بھیجا کہ وہ پگھل گئی بھائی۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جو چیزوں سے شریعت نے منع کیا مت دیکھو۔ ایک موبائل میں ننگی ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ہیروئن کو دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ تو تیرے کو مل گئی، ابھی کیا کرے گا معلوم؟ وہ ننگی لڑکی ہوگی، آدھا کپڑا پہنی ہوگی، ناچتی ہوگی، اللہ معاف کرے وہ اپنے بھائی کے اوپر یا کسی دوست کے اوپر موبائل میں سینڈ کرے گا، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کو فون کرے گا، ہلو کیا ہوا؟ وہ بھیجا کلپ بھیجا، کیسی لگی؟ وہاں سے بولتا ہے واہ بہت مت بھیجا تو نہیں یار، کیا ملا؟ نہیں کیا ملا؟ وہ لڑکی کو دیکھے کیا ملا؟ تم نے چھوا لڑکی کو، پکڑا لڑکی کو، کیا ملا؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ لڑکی نہ ہوتی، آپ کی بہن ہوتی، کیا کر؟ ہماری بیٹی ہوتی، ہمارے گھر کی بہو ہوتی، ہمارے گھر کی ماں ہوتی،
بتاؤ بتاؤ نہیں بتاؤ، اگر ہماری بہن کو اس طرح ننگا ڈالتا ہوا بھیجتے آپ لوگ، تو جس کو تم نے بھیجا وہ کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا. کبھی اللہ اگر ناراض ہو گیا، اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کو جانا پڑے، ہماری بہن کو جانا پڑے، اور اللہ کہے گا نالائق گناہ تو نے کیا تھا، سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے. آنکھوں کو دو چیز سے بچاؤ. کون سی دو چیز سے بچاؤ؟ نمبر 1 بولو، غلط چیزوں سے آنکھوں کو بچاؤ. نمبر 2، کسی کو معمولی اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنی آنکھوں سے کسی کو حقیر مت کرو. کسی کو معمولی، ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے تو ادھر چلا ہے. بولو کون کون تیار ہے آنکھوں سے 2 چیزوں سے بچیں گے نہیں انشاءاللہ. چلو یہ تو ہمارے نبی نے کہا آنکھوں کا. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فاحفظ لسانک من اثنین، زبان سے 2 چیزوں سے بچ جا. زبان سے 2 چیزوں سے بچ جا. ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، بولو جھوٹ. اور نمبر 2، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کرنا. بتاؤ یہ دونوں گناہ ہم لوگ کرتے کہ نہیں؟ ارے بولو کرتے کہ نہیں؟ نمبر 1 کیا؟ جھوٹ. بات میں جھوٹ. ارے دکان میں کھڑا جھوٹ بولتا. ارے وہ بولے گا بھائی میرے کو 40 روپے میں دے دینا. ارے کیسا 40 روپے میں دے دے؟ قسم کھا کے بولتا میرے کو 50 روپے میں گھر میں پڑا. جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ بولو جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ کیا فائدہ ہوگا جھوٹ بولا؟ جھوٹ سے ہمیشہ روزی کٹے گی. سچ میں پہلے روزی گھٹے گی، پھر روزی بڑھتی چلی جائے گی. جھوٹ نہیں بولنا. اور نمبر 2 کیا بتا؟ پیٹھ پیچھے. اور یہ کام تو ہم سب لوگ کرتے ہیں، میں اور آپ سب کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے برا ہے. یہاں نماز میں کرتا، نماز میں سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے بازو میں جو بیٹھا ہے تیرے کو معلوم اپنے ایریا میں کیا ہوا؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم، میں تو وہاں گیا تھا، سٹی میں گیا تھا، میرے کو نہیں معلوم. وہی نا اپنے ان کی لڑکی باپ سے کہاں بول رہا ہے یہ؟ کہاں بول رہا ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو کہاں بول رہا ہے. حالانکہ مسجد میں جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا، فریق سے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، ثواب لکھتے. اس نے 4 رکعت ظہر کی سنت پڑھی، 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اس نے تسبیح پڑھی، اس نے دعا مانگا. اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے. وہ فرشتہ کیا لکھے گا؟ اللہ ظہر کی نماز پڑھی مگر مسجد میں زنا کر کے جا رہا ہے. کیا فائدہ ہوا نماز کا؟ بھائی میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ ہو رہی ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی ہو رہی ہے. اچھا ہم لوگ بڑے عجیب ہو گیا، یہاں باہر بیٹھے گا، چائے بھی پیے گا، آملیٹ بھی کھائے گا، کہاں توے پہ بیٹھے گا، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، ایوب بھائی ایسے، عبداللہ بھائی ایسے، عبد الرحمان بھائی ایسے، فلاں بھائی ایسے. کبھی یہ نہیں سوچتا تو کمینہ کیسا؟ کبھی تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے سے بڑا کمینہ کون ہوگا، تیرے سے بڑا نالائق کون ہوگا، تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، اور وہ گندا آدمی، وہ برا آدمی، وہ برا آدمی. تو کون سا گھلا آدمی ہے بھائی؟ اور جتنے کے بارے میں ہم برائی کرتے قیامت میں، یہ سنو، اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہو نا، آج کم مناؤ. کیوں معلوم ہے؟ تم نے کسی بھی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی نا، قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا، میرے کو بھی بلائے گا. میں نے اگر ان کی برائی کی، اللہ ان کو بھی بلائے گا. اور اللہ مجھے کیا کہے گا؟ تیری نماز روزہ زکات اس کو دے، اور اس نے جو گناہ کیا وہ تیرے کو دے. کون ہے بھائی گناہ لینے کا؟ اپنے کو اپنے کامے کے دوسروں کے لینے کے اپنے کو گناہ. تو آنکھ کو 2 چیز سے بچانا. ساتھ میں بولو، یاد کر لو بھائی، آنکھ کو 2 چیز سے بچانا. نمبر 1 غلط چیزوں کو، نمبر 2 کسی کو حقارت کی نظر سے. زبان کو 2 چیز سے بچانا، ایک جھوٹ اور ایک غیبت، پیٹھ پیچھے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا فاحفظ قلبک من اثنین، ہمارے نبی نے فرمایا دل کو بھی 2 چیز سے بچا لے. نمبر 1 حسد، جلن. نمبر 2 دشمنی. کرو بتاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ جلن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بہت جلتے ہم لوگ بھائی. سچ بتاؤ بھائی، یہ ہمارے ایریا میں کسی کا گھر ہے، وہ اگر اس نے اوپر مالا چڑھایا، بھائی گھر ہے اس کے اوپر، ہم لوگ کہاں سے پیسہ لایا؟ کس کو ٹوپی پہنایا ہے؟ ابھی 12 کے دوست کو بولے گا کم وقت گھر بناتا ہے، ہاں بے شرم گھر. تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تیرے کو اگر بڑا گھر چاہیے اللہ سے مانگ،
اللہ اس کو دے دے، اللہ 100 گھر دے دے، اللہ میرے کو 2-4 دے دے، لیکن ایسا نہیں مانگے گا، کہے گا اللہ میرے کو ملے نہ ملے اس کا گھر گرے ضرور۔ بلکہ کسی کو کبھی پتا چلتا ہے کہ اس سے دکان میں آگ لگ گئی، ارے اس سے بیچارے کی چوری ہو گئی، ارے وہ بیچارہ پولیس اسٹیشن میں چلا گیا، باہر جا کے بولے گا ارے بھائی بہت دکھ ہوا تیرے ساتھ ایسا ہوا، اور گھر میں آ کے بیوی کو بولے گا اچھا ہونا چاہیے تو یہ جگہ بولو یہ کیا ہے؟ اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا، سنو جس کے دل میں جلن ہوگی وہاں نبی کی محبت قیامت تک نہیں آئے گی، جہاں نبی کی محبت ہوگی وہاں جلن نہیں ہوگی، اور جہاں جلن ہوگی وہاں نبی کی محبت۔ اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا دشمنی مت کرو۔ کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اس سے بات نہیں کرتے، کتنا ٹائم ہو گیا بات نہیں کرتا، کیا 2 سال ہو گئے، ارے جا بھائی معافی مانگ لے، کہا کہ جھوٹے کی معافی مانگنے کا، ارے وہ معافی مانگنے آ گئے تو بھی میں معاف نہیں کروں، ارے وہ مر جاوے تو جنازے کی نماز میں بھی نہ جاؤ، ارے تو اس سے اتنی دشمنی رکھے گا، قیامت میں نبی جنت میں جائیں گے تیرے کو جانے کو نہیں ملے گا۔ تو میرے پیاروں بتاؤ کتنے گناہ سے بچنے کا اپنے کو، یعنی میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو کتنے گناہوں سے بچنے کا؟ 6۔ نمبر 1 آنکھ کے کتنے گناہ؟ 2، ہاں غلط چیز کو دیکھنے کا نہیں، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا نہیں، ہاں اپنی زبان سے 2 چیزوں سے بچنے کا، جھوٹ نہیں بولنے کا، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنے کا، اور دل کو 2 چیز سے پاک کر لو، حسد جلن نہیں اور دشمنی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ صحابی کو کہا 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کی قسم جب محمد جنت میں جائیں گے تم سب کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو اکیلا نہیں، کوئی بھی میرا امتی 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، سب کو جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ چاہیے انشاءاللہ، بولو کریں گے؟ میں نے بولو نا 6 چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ 6 چیزوں سے بچیں گے کیسے بھائی؟ کیونکہ موبائل تو چھوٹتا نہیں ہمارے یہاں، جھوٹ تو بولتے ہیں۔ 6 چیزوں سے کس کو بچنا ہے میرے کو بتاؤ، میں علاج بتا دوں، وہ کام کرو، 6 چیزوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہ 6 چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں نیچے رہے گی، آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں غلط چیز کو دیکھتا ہوں، آپ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو گے انشاءاللہ، آپ کی زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولو گے، آپ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرو گے، آپ کے دل میں جلن بھی نہیں ہوگا، آپ کے دل میں دشمنی بھی نہیں ہوگی۔ ایک بات کا پکا وعدہ کرو، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ سب گناہ چھڑا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کون کون وعدہ کرتا ہے ایک بات کا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ 21واں پارہ پہلی آیت، ڈائریکٹ قرآن میں آ جائے، 21واں پارہ، بولو پارہ نمبر، آیت نمبر، اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 5 وقت کی نماز، قدم قدم پہ نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ بھائی دکان نہیں چلتی، 2 رکعت نفل نماز، بیوی نہیں مانتی، بولو 2 رکعت نماز، بچے نہیں ہوتے، 2 رکعت نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، سنت، نوافل، نماز کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اللہ آسمانوں پر کہتا ہے تیرے کو دارو پینے کی عادت ہوگی، جوا کھیلنے کی عادت ہوگی، زنا کرنے کی عادت ہوگی، ارے تیرے کو جو بھی عادت ہوگی، اللہ کہتا تو زمین میں 5 وقت پوری نماز پڑھ لے، نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا، تیرے پورے گناہوں کو چھڑانا اللہ کہتا وہ میرا کام ہوگا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بات ختم کر رہا ہوں، بولو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دیکھو میں بھاٹینہ میں بہت مرتبہ آیا، میں ہمارے رازق بھائی کا، عبد الرازق بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اس کے ساتھ میں تمام جوانوں کا، بلکہ پورے بھاٹینہ کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اور مفتی یوسف صاحب کا، مولانا علی صاحب کا، مولانا عثمان صاحب کا، حافظ الماس صاحب کا، محسن بھائی کا، اور بھی میرے جتنے ساتھ میں آئے ہیں ماشاءاللہ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ لیکن آج ایک بات کا پکا وعدہ کرو، دیکھو میں بھی سفر میں جا رہا ہوں بہت دور، انڈیا کے باہر، اس لیے میرے پیاروں سفر کرنے والا جو بات کہتا ہے نا، معلوم نہیں ملے نہ ملے، لیکن ایک بات پکی کر لو میرے بھاٹینہ والوں، اگر دنیا میں عزت چاہیے، آخرت میں عزت چاہیے، پورا مجمع صاحب میں بولے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں آپ کو صحیح بتا دوں میرے پیاروں، نمازی جنتی،
بول دو بلند آواز سے بولو نمازی، نہیں آواز سے بولو نمازی، اور یہ بھی بولو بے نمازی جہنمی، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑا۔ وہ غوث پاک ہے نا، غوث پاک کون؟ پیران پیر، بولو کون؟ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑے نا، اس سے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت، جان بوجھ کے نماز چھوڑے نا اس سے مسلمان کے قبرستان۔ تو کسی نے کہا حضرت کیا کرے، ہم مر گیا کپڑے میں لپیٹو نالے میں پھینک دو۔ حضرت مسلمان کے قبرستان میں نا بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت ہونے دو، اس کی نحوست سے دوسری قبر میں عذاب شروع ہو جائے۔ اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں میرے پیاروں، اگر آپ کب تک لوگوں کی نوکری کریں گے، کب تک میلوں میں نوکری کریں گے، کب تک فیکٹریوں میں نوکری کریں گے؟ ایک بار لاؤ اپنے آپ کو مسجد میں 5 وقت نمازی بن جاؤ، جو اللہ اوروں کو روزی دیتا ہے وہ نمازی کو چھپر پھاڑ کے روزی عطا فرمائے گا۔ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟ پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں بول دو بھائی نمازی، آواز نہیں آ رہی، نمازی۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کون سا بندہ بندی کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماتے جو میرا